چل بھائی ماجی، اپنا دانہ پانی تو یہاں پر پورا ہو چکا ہے۔ امجد ناشتہ کر چکا تو میں نے اسے واپسی کی نوید سنائی۔ تو جاؤ نا یار، کس نے منع کیا ہے تجھے؟ میں تو جانے والا نہیں۔ بکواس مت کرو، ابو جان سخت خفا ہیں مجھ پر۔ تو مت کرنا اس طرح کی حرکتیں۔ کس قسم کی حرکت؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی چچا جان کو ناراض کرنے والی۔ وہ اطمینان سے بولا، گدھے، ابو کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم چھٹی سے لیٹ ہیں۔ تو نے بتایا ہوگا۔ کیوں؟ مجھے احمق سمجھ رکھا ہے؟ میرے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، پوری دنیا کہتی ہے۔ اس کا اطمینان برقرار تھا۔ ماجے تو بات کو مذاق میں ٹال رہا ہے۔ میں جلا گیا۔ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ ہم ابو سے کتنا ڈرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چند کنال زمین کے لیے میں اپنے ملک و قوم کا سرمایہ داؤ پر نہیں لگا سکتا، اور وہ جرگے کا فیصلہ ہر دو صورت ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ ود نو ٹائم یہاں سے دفع ہو جاؤں اور تجھے خود سے 2 قدم آگے رکھوں۔ میں خود بات کرتا ہوں چچا جان سے۔ امجد واپس نہ جانے پر بضد تھا۔ جب عقل تقسیم ہو رہی تھی نا، تو تم قد وصول کر رہے تھے۔ میں غصے سے بولا، تم سے تو چند قدم پیچھے ہی تھا۔ وہ بھی ترکی بترکی بولا۔ اس سے پہلے کہ مجھے کوئی کرارا سا جواب دیتا، ابو جان بیٹھک میں داخل ہوئے۔ ہم دونوں بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ امجد پتر، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں چچا جان۔ پتر، بات یہ ہے کہ جب پہلی بار تم ہمارے گھر آئے تھے، اسی دن میں نے جان لیا تھا کہ مجھے 5واں بیٹا مل گیا ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اپنے گھر کا ذرا سا مسئلہ سنتے ہی تم بھاگتے چلے آئے۔ لیکن پتر، بات یہ ہے کہ اتنے چھوٹے مسئلے پر میں اتنے قیمتی سرمائے کو استعمال نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہوا جو ہم سے حل نہ ہونے والا ہو تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بلاؤں گا۔ ابو جان نے ہم دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ہم دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب آپ لوگ جائیں۔ جرگے کا فیصلہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ فیصلہ جو بھی ہوا مجھے قبول ہوگا۔ میں فاضل کو کہوں گا کہ تمہیں چٹھی لکھ دے۔ اب جلدی کرو تاکہ لیٹ نہ ہو جاؤ۔ ابو جان نے امجد کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور پیٹھ تھپ تھپا کر چلے گئے۔ امجد جو میرے ساتھ حجت بازی کر رہا تھا، ابو کے کہنے کے بعد ہنسی خوشی واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ 10 بجے کے قریب ہم بس سٹاپ پر پہنچ گئے۔ اس سٹاپ پر ہر گھنٹے بعد بس گزرتی جو وہاں سے شہر پہنچاتی تھی۔ 10 بجے کی گاڑی میں سواریاں اتنی زیادہ تعداد میں ٹھوسی ہوئی تھیں کہ ہم اس میں سوار ہونے کی جرت نہ کر سکے۔ دوسری بس نے 11 بجے وہاں سے گزرنا تھا۔ امجد بولا، چلو یار، ہوٹل پر بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم دونوں ہوٹل کی چارپائیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ مختلف قسم کے مزدور، ڈرائیور اور فارغ طبقے کے لوگ چارپائیوں پر بیٹھے گپوں میں مشغول تھے۔ ہم دونوں بھی ان میں شامل ہو گئے۔ 11 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے جب چارپائیوں پر بیٹھے لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی، کیونکہ بس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگ ہوٹل کے مالک کو چائے اور ناشتے وغیرہ کی ادائی کر رہے تھے۔ ہوٹل کا مالک جیرا پہلوان، جو اپنے وقت میں علاقے کا چیمپئن تھا، چارپائی پر لیٹا سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے بل وصول کر رہا تھا۔ میں اور امجد بھی اس کی جہازی سائز چارپائی کی طرف بڑھ گئے تاکہ ادائی کر سکیں۔ میں نے رقم نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس وقت ایک شخص موٹر سائیکل گھسیٹتا ہوا پہلوان کی چارپائی کے نزدیک پہنچا۔ آؤ بھائی شیر خان، کیا حال ہے؟ اسے دیکھتے ہی جیرا پہلوان چہکا۔ حال کو چھوڑ جیرے بھائی، ذرا موٹر سائیکل کی چابی دو، میں تھانے کا چکر لگا ہوں۔ میری موٹر سائیکل میں پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ خیر تو ہے، تھانے کس لیے؟ جیرے پہلوان نے حیرانی سے پوچھا، جس کے ساتھ ہی اپنی موٹر سائیکل کی چابی بھی اس کی جانب اچھال دی، جس کو کیچ کر کے شیر خان چارپائی کے نزدیک کھڑی جیرے کی نئے ماڈل کی موٹر سائیکل کی طرف بڑھتا ہوا بولا، رحمان خیل میں 2 قتل ہو گئے ہیں، زمین کا مسئلہ تھا، میں تھانے میں اطلاع دے دوں، تفصیل تجھے واپسی پر بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ تھانہ وہاں سے 2 میل آگے سڑک کے کنارے واقع تھا۔ قتل کا لفظ سنتے ہی میں نے ہاتھ میں موجود 10 کا نوٹ جیرے پہلوان کی گود میں پھینکا اور بقیہ لیے بغیر اپنے گاؤں کی جانب دوڑا۔ امجد مجھ سے 2 قدم آگے تھا۔ آپ لوگ ہمارے بھاگنے کی وجہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، رحمان خیل میرے ہی گاؤں کا نام ہے۔ ہم دونوں تیز رفتاری کا ریکارڈ توڑتے ہوئے رحمان خیل کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ یوں بھی بھاگنا دوڑنا کمانڈو سروس کا خاصہ ہے، لیکن اس وقت کا دوڑنا کمانڈو سروس کی بنسبت رفتار کی وجہ سے مختلف تھا۔ گاؤں کی حدود میں داخل ہونے تک ہمارے سانس پھول چکے تھے۔ مکانات کی حدود کے قریب جا کر امجد رک گیا۔ یہ دوراہا تھا، وہاں سے ایک راستہ گھر کی طرف اور دوسرا ہماری زمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ کدھر چلے؟ اس نے پھولی سانسوں کے درمیان پوچھا۔
اور میں جواب دینے کی بجائے سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ ہم دونوں حادثے کی جگہ سے لا علم تھے۔ کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ دوبارہ بولا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر اس سے اتفاق کیا، مگر وہاں نزدیک کوئی بھی موجود نہیں تھا جس سے پوچھا جاتا۔ ایک خیال کے تحت گلی کے سرے پر واقع گھر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ دستک دینے کے لیے اٹھتا، مجھے گلی کے موڑ پر محمد جان بھائی مڑتا نظر آیا۔ میں دستک دینے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے محمد جان کی سمت دوڑ پڑا۔ امجد نے بھی غالباً اسے دیکھ لیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے پیچھے امجد کے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ ہم جیسے ہی دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچے، اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہم نے اڈے پر سنا ہے کہ 2 قتل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مگر تمہارا اس سے کیا تعلق؟ ہم نے سوچا شاید انور خان کے ساتھ آپ لوگوں۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ وہ خیر محمد اور سہراب شاہ کے بیٹوں کے مابین فائرنگ ہوئی تھی، دونوں طرف کا ایک ایک بندہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے آج جرگے کی کارروائی بھی مؤخر ہو گئی ہے۔ ان کی تو صلح ہو چکی تھی۔ صلح؟ محمد جان تلخی سے ہنسا۔ فوجی صاحب، گنڈا پوروں کی صلح اور جنگ بندی سے تم خوب واقف ہو، اس کے باوجود صلح صفائی کی بات کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن فائرنگ کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی نا؟ سنا تو یہی ہے کہ خیر محمد کے بیٹے اکمل کو کل سہراب شاہ کے بیٹے فضل شاہ نے بزدلی کا طعنہ دیا تھا۔ وہ دونوں امیر خان بیلدار کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ جھگڑا تو اسی وقت بڑھ جاتا، لیکن امیر خان اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے بات رفع دفع ہو گئی۔ آج جب فضل شاہ اپنے ماموں زاد اکبر شاہ کے ساتھ زمینوں کی طرف جا رہا تھا، اکمل خان کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اکمل خان راستے میں ان کی طاق میں چھپا بیٹھا تھا، لیکن افسوس کہ فضل شاہ کو مار کر وہ خود بھی نہ بچ سکا اور اکبر شاہ کی گولی سے موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ جانو صاحب، ابھی واپس چلو، یہ نہ ہو کہ اگلی بس بھی نکل جائے۔ محمد جان کی بات ختم ہوتے ہی امجد مجھ سے مخاطب ہوا۔ بالکل، تم لوگ جاؤ، میں بھی ذرا زمینوں پر چکر لگا آؤں، کل جرگے کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا۔ یہ کہہ کر محمد جان ہم دونوں سے ہاتھ ملاتا ہوا زمینوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہم دونوں سٹاپ کی سمت چل دیے۔ خیر محمد اور سہراب شاہ کا کیا قصہ ہے؟ اڈے کی سمت آہستہ روی سے چلتے ہوئے امجد مستفسر ہوا۔ یار ماجے، تو نے ظہور اسلام سے پہلے عربوں کی جہالت کے قصے تو سنے ہوں گے، کیوں نہیں بلکہ سیرت کی کتابوں میں خود بھی پڑھے ہیں۔ بس ظہور اسلام سے پہلے کے عرب اور ہمارے گنڈا پور ایک ہی طرح کی ذہنیت کے مالک ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بت پرست تھے اور یہ کلمہ گو۔ ان کے پاس تیر تلوار تھے اور یہ جدید اسلحہ سے لیس ہیں۔ جھگڑے انہی کی طرح چھوٹی چھوٹی اور بے معنی باتوں پر کرتے ہیں۔ کتوں کی لڑائی پر قتل، مرغوں اور بٹیروں کے مقابلوں میں قتل، خوبصورت اور بے ریش لڑکوں کی وجہ سے قتل، الغرض ہلکی سی گالی گلوچ اور تانوں پر بھی قتل ہو جایا کرتے ہیں۔ خیر محمد اور سہراب شاہ کے مابین لڑائی کی وجہ بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ بھی انہی باتوں سے متعلقہ ایک جہالت خیز بات تھی۔ پھر بھی کچھ پتہ تو چلے، امجد اشتیاق آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن تم اصرار کرتے ہو تو سنو۔ ایک لہجہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر گویا ہوا۔ خیر محمد کا چھوٹا بیٹا اجمل خان کافی خوبصورت ہے۔ قریباً 2 سال پہلے سہراب شاہ نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اس نے اپنے والد کو جا کر بتایا، بس پھر کیا تھا، ایک دوسرے پر رائفلیں تن گئی، قریب تھا کہ فائرنگ ہو جاتی۔ سہراب خان جرمانے بھرنے پر آمادہ ہو گیا اور اپنی حرکت کے بدلے اسے 20 کنال اراضی خیر محمد کے حوالے کرنی پڑی۔ کل غالباً اسی زمین کا طعنہ اکمل کو دیا گیا تھا۔ عجیب بات ہے، امجد حیرانی سے بولا۔ چھیڑا تو لڑکیوں کو جاتا ہے، آپ کے علاقے میں انوکھا ڈرامہ شروع ہے، اور یہ جرمانے کے طور پر دیت کیسی؟ یہ اس علاقے کا رواج ہے۔ البتہ چھیڑ چھاڑ کے بدلے رقم یا اراضی وغیرہ قبول نہیں کی جاتی۔ یہ خیر محمد کی بے غیرتی تھی کہ وہ جرمانہ لینے پر راضی ہو گیا تھا۔ لوگوں کو اس بات سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسے راز کہاں چھپتے ہیں؟ اگر یوں ہے تو پھر آپ لوگوں کی انور خان کے ساتھ ابھی تک کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، حالانکہ 2 دفعہ ہاتھا پائی ہو چکی ہے۔ ایک تو ابو جان گنڈا پور ہوتے ہوئے بھی ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہیں، دوسرا زیادتی کیونکہ انور خان کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیے ان کی طرف سے فائرنگ کی کوشش نہیں کی گئی۔ ویسے یہ حتمی بات بھی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت بھی اس جہالت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی بس سٹاپ سے چند گز دور تھے کہ بس کا ہارن سنائی دینے لگا۔ رات گئے ہی ہم اپنی جگہ پہنچ سکے۔ سینئر صوبے دار غصے اور تشویش کی ملی جلی کیفیات میں مبتلا تھا۔ کہاں مر گئے تھے تم دونوں؟ وہ دھاڑا، سر گھر میں پرابلم کھڑی ہو گئی تھی اس لیے۔ اور تم؟ وہ امجد سے مخاطب ہوا۔ اس کی نظر میں ہم اپنے اپنے گھر گئے ہوئے تھے، میں بھی عمر کے ساتھ تھا۔ ٹیلی فون یا ٹیلی گرام دے کر مطلع نہیں کر سکتے تھے؟
वो गुस्से से बोला, बहरहाल सुबह तैयार रहना, दोनों को कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश होना है। और हम सर हिलाकर अपने कमरे में आ गए। चल भाई माजिद साहब, इज्जत अफजाई के लिए तैयार हो जाओ। जानी मियाँ, इज्जत आने जाने वाली चीज है और तू क्यों घबरा रहा है? घबराना तो मुझे चाहिए, तुम्हारे साथ कोई पहली मर्तबा तो ऐसा नहीं हो रहा। और मैं उसकी बकवास को नजरअंदाज करके करवट बदल कर सोने की तैयारी करने लगा। सुबह के मामूलात से फरागत के बाद हम दोनों वर्दी पहनकर दफ्तर पहुंच गए। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद अजलाल शाह एक सख्त गिर डिसिप्लिन पसंद आदमी था। ऑफिस में बुलाकर हमारी प्रॉब्लम सुने बगैर वो बरस पड़ा, सख्त निकम्मे और नालायक हो तुम दोनों, बगैर इजाजत लेट आने की सजा मालूम है? तुम दोनों का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। SSG एक मुनज़्ज़म इदारा है और कमांडिंग ऑफिसर होने के नाते मैंने हमेशा डिसिप्लिन की पाबंदी की और करवाई है। तुम दोनों का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए मैं इतनी नरमी कर सकता हूँ कि तुम लोगों को घर भिजवाने की बजाय RTU यानी रिटर्न टू यूनिट कर दूं। इसलिए अब तुम दोनों जाने की तैयारी करो। ये कहते ही उसने हमारे साथ खड़े सीनियर को हमें बाहर ले जाने का इशारा किया। मगर सर, नो आर्ग्यूमेंट, ले जाओ इन्हें। उसने अमजद को बात करने का मौका दिए बगैर हमारे साथ आए सीनियर से कहा और हम सल्यूट करके बाहर आ गए। यूनिट वापस जाने में हमारी बड़ी सुबकी थी, लेकिन हम दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। इसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अपना सामान पैक करते हुए मैं आहिस्ता से बोला, गलत, इसको कहते हैं धोबी का कत्ता, न घर का न घाट का। अमजद तलखी से बोला और मैं बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। माजी इतनी छोटी बात पर परेशान नहीं हुआ करते। आर्मी की सर्विस करनी है, यहाँ ना सही यूनिट में सही, तनख्वाह और राशन पानी वहाँ भी मिलेगा। अमजद खिलाफे तवक्को खामोश रहा। सीनियर सूबेदार और कंपनी कमांडर ने अपनी सी कोशिश की कि हमारी सजा पर अमल दरामद रुक जाए, मगर उन्हें कामयाबी न हुई। मजबूरन अगली सुबह हम मूव ऑर्डर लेकर यूनिट रवाना हो गए। हमारी साबिक यूनिट इस वक्त अस्करदों में तैनात थी। यूनिट पहुंचते ही मैंने खत लिखकर घर वालों को अपने नए एड्रेस से मुतले कर दिया। हमारा एक हफ्ता बटालियन हेडक्वार्टर में गुजरा। इस दौरान बटालियन कमांडर से हमारी मुलाकात भी कराई गई। हमारे वापस आने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया था और फिर एक दिन हम दोनों अगली पोस्टों पर जाने के लिए तैयार खड़े थे। दोनों ने मुख्तलिफ पोस्टों पर जाना था। घर से दूरी के साथ साथ अब हमें एक दूसरे से दूरी का दुख भी झेलना था। 4-4.5 साल की रफाकत ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया था। इत्मीनान था तो सिर्फ इतना कि ये जुदाई आर्जी थी। सर्दी बहुत ज्यादा थी, गर्म लिबास भी हमारी कपकपी दूर करने में नाकाम हो रहे थे। लेकिन ये सर्दी हमारे लिए नई नहीं थी। इससे पहले हम अस्तौर के मज़ाफ़ात में मौजूद रट्टू स्कूल में इस इलाके से मुतल्लिक एक खसूसी कोर्स कर चुके थे। अमजद की पार्टी बटालियन हेडक्वार्टर ही से दूसरे रास्ते पर रवाना हो गई, जबकि मैं अपनी पार्टी के साथ उससे मुखालिफ जानिब रवाना हो गया। कई घंटों की मुसाफत के बाद हम पोस्ट पर पहुंच सके। पोस्ट पर टेलीफोन और वायरलेस की सहूलियात मौजूद थी, लेकिन फ़ोन अमूमन ख़राब ही रहता क्योंकि बर्फ़ानी तोदे गिरने से फ़ोन की लाइन कट जाती। वायरलेस अलबत्ता राब्ता बहाल रखता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उसके ज़रिए सिक्योरिटी कायम रखना मुश्किल हो जाती। लेकिन मजबूरी की वजह से वायरलेस के ज़रिए ही राब्ता बहाल रखा जाता। अलबत्ता आर्डर वगैरह पास करने के लिए कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते ताकि सिक्योरिटी बरकरार रहे। अमजद से भी चंद मरतबा गुफ्तगू हो चुकी थी, लेकिन बातचीत सलाम दुआ से आगे नहीं बढ़ी थी। घर से राब्ते का वह जरिया खत था जिसका मैं शिद्दत से मुंतजर था। हमारे सेक्टर की 8 पोस्टें थीं। तमाम पोस्टें एक ही बेस से मुंसलिक थीं। बटालियन से डाक वगैरह बेस तक पहुंचाई जाती और उससे आगे तमाम पोस्टें अपने सामान की वसूली के लिए पार्टियां रवाना करती। पार्टियों की नकलो हरकत का इन्हिसार मौसम की सूरत हाल पर रहता, लेकिन अमूमन नवंबर के महीने में ये नकलो हरकत 3 माह के लिए बिल्कुल रोक दी जाती, क्योंकि इस अरसा के दरमियान बर्फ बड़ी शिद्दत से गिरती और इसी वजह से बर्फानी तोदे भी बड़ी तादाद में गिरते थे। घरेलू परेशानी से कतई नजर ये इलाका दिल फरेब और दीदा ज़ेब नज़ारों का मुरज्जे था। साफ व शफाफ फिजा में दूर तक फैले पहाड़ी सिलसिले अजीब मंजर पेश करते। ज्यादा बुलंदी और दरख्तों की गैर मौजूदगी की वजह से ऑक्सीजन बहुत कम थी, लेकिन ये कमी सिर्फ नकलो हरकत या जिस्मानी मशक्कत करते वक्त महसूस होती थी। पोस्ट पर हम लोगों का वाहद काम ड्यूटी की बजा आवरी था। उसके बाद तमाम लोग अमूमन ताश खेलने में मशगूल रहते या स्लीपिंग बैग्स में घुसकर घर और गाँव की याद में खो जाते। मैं अलबत्ता फारग औकात में हल्की फुल्की जिस्मानी मशक्कतों में वक्त गुजारना पसंद करता। पोस्ट का सेकंड इन कमांड हवालदार कामल और सिग्नल का सिपाही साजिद भी अमूमन मेरी मशकें देखने आ जाते थे। जोडो वगैरह के दाव पेच के इस्तेमाल में चूंकि दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जोडो की मशक करते वक्त मैं इन दोनों को अपने साथ शामिल कर लेता और वो दोनों भी कुछ सीखने के शौक में तख्ता मश्क बने रहते। गिरने और किसी को उठाकर फेंकने
پھینکنے کے لیے برف بڑی ممد و معاون ثابت ہوتی۔ تازہ گری ہوئی برف تو فوم سے بھی زیادہ نرم ہوتی ہے۔ رات کو میں بھی ساتھیوں کے ساتھ تاش کھیلنے میں مشغول ہو جاتا۔ گنڈا پور ہونے کی وجہ سے تاش کا کھیل میری گھٹی میں پڑا تھا۔ پتہ بازی اور چالوں میں تو بڑے بڑے جگادری کھلاڑی میری صلاحیتوں کا لوہا مانتے تھے۔ یہ بیچارے تو فقط پتے پھینکنا جانتے تھے، اس لیے پہلے دن سے ہی تمام نے مجھے اپنا گرو مان لیا تھا۔ پوسٹ پر ہم ٹوٹل 12 بندے تھے، جس میں ایک صوبیدار، ایک حوالدار اور باقی تمام سپاہی یا لانس نائک تھے۔ ایک بندہ ہم نے کھانا پکانے یعنی کوکنگ وغیرہ کے لیے مختص کیا ہوا تھا، باقی کے 9 بندے ڈیوٹی دیتے تھے۔ مجھے پوسٹ پر آئے مہینہ ہونے کو تھا جب سیکٹر کے بیس پر تمام پوسٹوں کی ڈاک اور ریفریشمنٹ کا کچھ سامان پہنچا۔ رات کو جب وائرلیس پر آرڈر پاس ہوا تو صوبیدار صاحب نے کہا صبح سویرے پارٹی بھیج دیں گے۔ ڈاک کی آمد کا سن کر تمام لوگ خوش ہو گئے۔ پتہ نہیں کن خوش نصیبوں کے خط آئے ہوں گے۔ میرے قریب سلیپنگ بیگ میں گھسا علی محمد زور سے بڑبڑایا، کل اس وقت تک پتہ چل جائے گا۔ غلام محمد بولا، چلو اس ٹائم تک تو خوش ہو لیں۔ یہ کہتے ہی علی محمد نے اپنا سر بھی بیگ کے اندر کر لیا، لیکن ان دونوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ رات کے قریباً 2 بجے تھے جب ہلکی ہلکی برف باری شروع ہوئی اور صبح تک شدت اختیار کر گئی، جس سے پارٹی کا جانا مؤخر ہو گیا۔ برف باری پورا ہفتہ جاری رہی۔ جس دن رکی اسی دن بٹالین ہیڈ کوارٹر کی طرف سے آرڈر پاس ہوا کہ ہر قسم کی موومنٹ فروری تک بند کر دی جائے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہمارا خط ہوا بھی تو اگلے 3 مہینوں تک ہمیں نہیں مل سکے گا۔ میں نے علی محمد سے استفسار کیا۔ اس وقت ہم دونوں ڈیوٹی پر کھڑے تھے۔ نہیں یار، اس نے نفی میں سر ہلایا، اگر رانی ہمارے سیکٹر کی طرف آ نکلی تو ڈاک لی آئے گی۔ رانی؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہاں یار رانی، برف کی رانی، کتیا ہے، سفید رنگ کی، ہلکا پھلکا سامان مثلا ڈاک، سگریٹ، نسوار وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے تمام سیکٹرز اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ مستقل کسی پوسٹ پر نہیں ٹکتی، یہ حرکت میں ہی رہتی ہے۔ جس پوسٹ پر پہنچے اس پوسٹ والے ایک دن اپنے پاس رکھ کر گوشت وغیرہ سے اس کی تواضع کرتے ہیں اور اگلے دن دوسری جگہ اپنے کام سے بھیج دیتے ہیں۔ رانی صاحبہ کو بتاتے کیسے ہیں کہ اس نے کس پوسٹ پر جانا ہے؟ بہت آسان، جس پوسٹ پر بھیجنا ہوتا ہے اس کی جانب رانی کا رخ کر کے پیچھے سے تھپکی لگاؤ تو رانی سمجھ جاتی ہے اور سیدھے اسی پوسٹ پر پہنچتی ہے۔ بڑی مفید کتیا ہے یار۔ بالکل، اس نے کئی دفعہ لوگوں کو مشکلوں سے نکالا ہے۔ ایک دفعہ تو ہماری ناصر اوپی پر صوبیدار صاحب سخت بیمار ہو گیا تھا، راستے بند تھے اور بٹالین ہیڈ کوارٹر سے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو دوائی تجویز کی وہ رانی نے ہی اس کے پاس پہنچائی تھی اور صوبیدار صاحب کی جان بچ گئی تھی۔ اس طرح کئی دفعہ ایسے مراحل بھی آئے ہیں کہ لوگوں کے پاس سگریٹ، نسوار ختم ہونے کی صورت میں رانی نے انہیں یہ سب کچھ مہیا کیا۔ بڑی بات ہے یار، کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور دل ہی دل میں رانی کے بیس پر پہنچنے کی دعا مانگنے لگا۔ وہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی کہ اسے اگلے دن سیٹ پر بیس والوں نے بتایا کہ رانی کو ہماری سمت ڈاک دے کر بھیجا جا رہا ہے، کب تک پہنچ جائے گی؟ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے علی محمد سے استفسار کیا۔ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں میں، ہمیں 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ بھی رستے صاف ہونے کی صورت میں۔ وہ رانی ہے، وہ فخر سے بولا، راستے میں بغیر رکے سفر کرے گی، ویسے بھی کتے برف میں آسانی سے چل سکتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے بعد ہم تمام اپنے رہائشی کمرے کی چھت پر کھڑے رانی کا رستہ تک رہے تھے۔ وہ رہی۔ حوالدار کامل نے دور چٹانوں کی طرف اشارہ کیا۔ غور سے دیکھنے پر مجھے ایک سفید دھبا حرکت کرتا دکھائی دیا۔ اگر اس کا رنگ سفید نہ ہو تو شاید وہ کافی دیر پہلے نظر آنا شروع ہو گئی ہوتی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں رانی پوسٹ پر پہنچ چکی تھی۔ رانی کے لیے دودھ گرم کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بیٹھنے کے لیے آٹے کی خالی بوریاں بچھائی ہوئی تھیں۔ وہ اطمینان سے بوریوں پر بیٹھ گئی۔ صوبیدار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ڈاک نکال لی۔ تمام لوگ صوبیدار کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہ ہے سپاہی غلام محمد۔ صوبیدار صاحب نے پہلے خط کا پتہ پڑھا۔ چل بھائی گامے۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے غلام محمد کی پیٹھ تھپکی۔ صوبیدار صاحب ایک ایک خط نکال کر اس پر موجود ایڈریس پڑھتے اور مطلوبہ شخص جھپٹ کر اپنا خط وصول کر لیتا۔ کئی خوش نصیب ایسے تھے جن کے 2-2 3-3 خط آئے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے میرے بھی 2 خط آئے تھے۔ صوبیدار صاحب کے ہاتھوں میں موجود خط کا بنڈل جیسے ہی ختم ہوا تمام لوگ اپنا اپنا خط کھول کر پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ میں نے بھی بسم اللہ کہہ کر پہلا خط کھولا۔ اس پر کمانڈو یونٹ کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ غالباً چچا افضال نے پہلا خط میرے پرانے پتے پر بھیجا تھا اور کمانڈوز نے اسے یونٹ کے ایڈریس پر ارسال کر دیا تھا۔ خط میں سلام دعا کے بعد چچا افضال نے جرگے کی کارروائی کے متعلق لکھا تھا کہ جرگے نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے اور چودھری انور کو منہ کی کھانی پڑی۔ خط پڑھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی، لیکن یہ خوشی دوسرا خط پڑھ کر تشویش میں بدل گئی۔ یہ پہلے خط کے مقابلے میں مختصر تھا۔ چچا نے لکھا تھا، جتنی جلدی ہو سکے چھٹی لے کر گھر پہنچو، حالات بہت خراب ہیں۔ میں تاکہ
تاکیدن دوبارہ لکھ رہا ہوں، خط ملتے ہی روانہ ہو جانا، چاہے چھٹی ملے یا نہ ملے۔ میں نے خط پر لکھی تاریخ دیکھی، 10 دن پہلے کا لکھا ہوا خط تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ راستے میں رکے بغیر یہ مجھ تک پہنچا تھا۔ میں نے خط کے مضمون سے نظر اٹھا کر دائیں بائیں گھمائی، چاروں طرف دور و نزدیک برف کی چادر اوڑے پہاڑی سلسلے دکھائی دیے۔ چھٹی ملے یا نہ ملے، آ جاؤ۔ میرے دماغ میں چچا افضال کے لکھے الفاظ گونجے، کیسے آ جاؤں؟ میں نے خود کلامی کی، کچھ کرنا پڑے گا، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میری سوچوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔